یا رسول اللہ، میں نے اس کو گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈالنی شروع کی، وہ ابا ابا کہتی رہی، مجھے ترس نہیں آیا، یہاں تک کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی۔ اس کی کہانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشکبار فرما دیا۔ اللہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس زندہ گاڑ دی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا، کب؟ قیامت کے دن، بتلا رہی تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا؟ ہاں، یہ بھی ایک ڈنگ ہے۔ قرآن کہتا ہے بچی سے پوچھا جائے گا، اصل میں پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ جس نے اس کو زندہ گاڑا ہے۔ جیسے بچے سے آپ پوچھو 10 کنے ماری ہے، پتہ ہے اس نے مارا ہے، تو اصل میں تو وہ جو مارنے والا ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی سزا کا ٹائم ہے۔ تو قرآن نے اسلوب بھی وہی اختیار کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم کی پاداش میں، کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا؟ میں یہ عرض کر رہا، جس معاشرے میں یہ معائب اور یہ مفاسد اور یہ جرائم، یہ سفاکی، یہ بے راہ روی کہ ایک عورت کے ساتھ 10 12 لوگ ایک وقت میں مباشرت کرتے ہیں، یکے بعد دیگرے، یہ عرب کا معاشرہ تھا۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ قبل از اشاعت اسلام کی جاہلیت۔ آج ہماری مغرب زدہ ذہنیت اسی جاہلیت کو لوٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ مغربی معاشروں میں ایسا ہی ہے۔ ہاں، ان کی اکثریت اپنے باپ کو نہیں جانتی باپ کون ہے۔ سیکولرزم نے اس قدر تباہی مچائی کہ ان کے خاندانی سسٹم کو ختم کر دیا۔ مغرب میں کوئی خاندانی نظام نہیں۔ یہ بے راہ روی کا بہت بڑا نتیجہ ہے۔ اب وہ سوچتے ہیں ہمارا تو تباہ ہو چکا، ان کا بھی کرو، اور ان ناپکاروں کو ہمارے اندر سے اپنے کام کے لیے بڑے ایجنٹ مل جاتے ہیں، بہت سے۔ ان ایجنٹوں کے ذریعے سے وہ معاشرے کے اندر یہی انارکی اور یہی بے راہ روی اور یہی بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں جو جاہلیت کے دور میں تھی، جس کو مٹانے کے لیے جہاد فرض کیا گیا تھا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ کیا پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیاں اس لیے تھیں؟ اس سلوگن کا کیا ہوا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ تھا نہیں تھا؟
کیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آغاز میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے؟ نہیں لکھا ہوا آج بھی ہے۔ کیا تم گم ترب کوئی چیز پاس کرتے ہو اسمبلی میں، اس کا تقاضا یہ ہے؟ بولو، اس کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی اجازت ہے؟ روئے زمین پر میں نے عرض کیا تھا جہاد کے صرف 2 مقاصد ہیں، اعلاء کلمت اللہ اور دنیا کو گہوارہ امن بنانا، بس تیسرا کوئی مقصد نہیں۔ یہ زمین، یہ کائنات، یہ ارض و سما، یہ کس کا ہے سارا کچھ؟ یہ ارض و سما کس کے ہیں؟ ساری مخلوق کس کی ہے؟ اور اللہ قرآن میں ہم سے پوچھ رہے کہ بتاؤ یہ مخلوق کس کی ہے؟ اقرار کرتے ہیں آسمان کس نے، زمین کس نے پیدا کی؟ کہتے ہیں اللہ نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، کان کھول کے اچھی طرح سن لو، اللہ فرما رہے مخلوق اللہ کی ہے، ان میں فرما روائی کا حق بھی اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں۔ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس مکے کے اندر، اور آپ کے جانثاروں نے مکے کے اندر 13 برس ان شریروں کے مظالم کو برداشت کیا۔ 13 سالہ مظالم کا دور، کلیجہ منہ کو آتا ہے ان کی۔ سنیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، ارے جب ہم لوگ مسلمان نہیں تھے، تم اس وقت بھی مسلمان تھے، تم لوگوں پر بہت ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، اس دور کی کوئی بات، کوئی کہانی تو سناؤ۔ تو خباب بن الارت رضی اللہ عنہ نے اپنے کمر سے کپڑا اٹھا دیا، کہا امیر المومنین کہانی پیچھے لکھی ہوئی ہے، پڑھ دو، پڑھ لو۔ کمر میں گھڑے پڑے ہوئے تھے، گوشت جلا ہوا تھا، اندر ہڈیاں، اور وہ بھی آگ کے انگاروں سے سیاہ ہوئی نظر آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، ارے ایسی تو کمر کسی کی دیکھنے میں آئی ہی نہیں، یہ ہوا کیا؟ کہا حضور مجھے آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا۔ خباب بن الارت، سیدنا بلال کی کہانی وہ بھی ہے، وہ اور ہے، لیکن انگاروں والی نہیں۔ ان کو تو تپتی زمین پر ڈال کے پتھر کی بھاری بھرکم چٹان ان کے سینے پہ رکھ دی جاتی تھی۔ یہ خباب بن الارت ہیں، لوہار تھے۔ عاص بن وائل ایک مشرک، مسلمانوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹڑ دشمن، اس نے تلوار بنوائی تھی ان سے، اور بڑے بہترین لوہے سے بنائی صاحب، اور پھر اس کو ہارڈ کیا، پھر اس کی دھار بنائی، پھر اس کو سیکل کیا۔ ہماری طرح گرائنڈنگ مشینیں تو نہیں تھیں، اور یہ بف سسٹم بھی نہیں تھا، اور یہ چمکانے کے لیے ہارڈ کروم کا سسٹم بھی نہیں تھا جو آج ہے۔ تو رگڑ رگڑ کے
اس کو سیکل کرتے تھے اور بڑی مشکل سے وہ محنت سے تیار ہوتا تھا میٹیریل جو بنایا جاتا. تلوار بنوائی اس نے عاص بن وائل نے. تیار ہوئی, پوچھا بن گئی؟ جی بن گئی ہے. لاؤ دکھاؤ. لی اور چلا گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد ملا. سبحان اللہ, تلوار تو بھائی بڑی اچھی بنائی تم نے, بہت عمدہ ہے. ہاں جی, اس کی دھار بھی بہت تیز ہے. کہا تو میری اجرت؟ کہتا ہے تم محمد کا دین چھوڑ دو, پیسے لے لو. فرماتے ہیں میں نے پیسے تلوار کے لینے ہیں, دین فروشی کے تو نہیں. وہ سمجھے مذاق کیا ہے, وہ چلا گیا. پھر ایک مرتبہ پھر اس نے یہی کہا. جب 3-4 مرتبہ یہی کہا تو انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں سنایا. یہ کہتا ہے وہ مجھے پیسے نہیں دیتا, میری مزدوری. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں, یہاں نہیں دے گا تو آخرت میں بھگتے گا, دینا پڑے گا. مزدور کا حق. ہاں, شریعت تو کہتی ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کرو. پھر ملاقات ہوئی, پھر کہا میرا مزدوری کا معاوضہ. اس نے وہی بات کہی. کہا اچھا کوئی بات نہیں, قیامت کو تیرا گریبان پکڑ کے وصول کروں گا. وہ قیامت کو تو مانتے ہی نہیں تھے. بڑا کہا لگا کے ہنستا ہے. تو کہتے ہیں اچھا قیامت کو بھی اول تو آئے گی نہیں, آئی بھی تو پیسے ہی مانگنے آئے گا نا. آج بھی تو مجھ سے مانگ رہا پیسے, تب بھی مانگے گا. اس کا مطلب ہے وہاں بھی میں مالدار ہوں گا جیسے آج ہوں, وہاں بھی اسی طرح صاحب اولاد جیسے آج ہوں. کہہ تو دیا اس نے. خباب رضی اللہ عنہ نے آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ سارا قصہ سنایا. یوں ہوا. رب العالمین کو اس کا یہ انداز گفتگو پسند نہیں آیا. بہت یہ کیا ہے؟ ہاں جی, پرچی دے گئے. اچھا بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی کی نعمت سے نوازے. تو اس نے جو مذاق کے ساتھ یوں کہا, حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بات کو پسند نہیں کیا. کافرانہ گفتگو ہے, گستاخانہ گفتگو. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. میرے محبوب, اللہ سورہ مریم میں اتار, میرے محبوب دیکھا آپ نے اس نابکار کو جو کہتا ہے میں وہاں بھی مالدار ہوں گا, صاحب اولاد ہوں گا. اطلع الغیب, کیا پردہ غیب میں جھانک کر دیکھ لیا اس نے کہ وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا, کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے, رحمان سے کوئی پیکٹ, کوئی ایگریمنٹ کر لیا ہے, کوئی معاہدہ کیا ہے اللہ سے؟ یہاں بھی اور وہاں بھی اللے تللے ہوں گے. سنکتب ما یقول,
اللہ فرماتے ہیں یہ کم بخت نے جو کہا نا، ہمارے فرشتوں نے وہ بھی لکھ لیا ہے، ہم اس کو اس کے عذاب کے آنے کے وقت تک ڈھیل دیتے ہیں۔ لیکن جس مال اور جس اولاد کے گھمنڈ میں یہ ہذیان بکتا ہے، اس دن نہ مال ہوگا نہ اولاد اس کے ساتھ ہوگی۔ دو ہی بیٹے تھے اور دونوں مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے۔ ایک تو عمر ابن عاص، اسی کا بیٹا رضی اللہ عنہ، مصر کے فاتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، جنہوں نے مصر فتح کیا، اور مصر کے فرسٹ گورنر جنرل بھی وہی تھے۔ ہاں، امیر المومنین کی ہدایات کے مطابق ملک کے سسٹم کو یوں مضبوط کر دیا۔ وہاں بھی یہی انارکی، یہی بے راہ روی تھی۔ میں نے عرض کیا جہاد کی فرضیت کے مقاصد یہ ہیں۔ آج جو معاشرے میں وہ قبل از اشاعت اسلام کی جاہلیت تھی وہ لانا چاہتے ہیں، وہ شر پسند عناصر، ساری قربانیوں کو سبوتاژ کر دیا جو پاکستان کے لیے کی گئی تھی۔ پوری تاریخ انسانی میں عصمتوں کی اتنی بڑی قربانی آپ کو نہیں ملے گی۔ 60 سے 70 ہزار مسلمانوں کی نوجوان بچیاں تو سکھوں کے بستر کی زینت بن کر آج کئی تو مر گئی، کئی ایڑیاں رگڑ رہی سسک سسک کے۔ تم کیا جانو پاکستان کیا ہے؟ پاکستان میں ایسی ناپاک جسارت برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیوں بھائی آپ کریں گے؟ اس کی بنیاد میں کلمہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا ناگزیر تقاضا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ ہاں، خوب یاد رکھنا، امن و امان، صالح تمدن کا وجود، معاشرے کے اندر افراد میں صالحیت، نیکی، تقوی، پارسائی، عدل، انصاف، مذاکرات سے کبھی نہیں آ سکتا، یہ ہوتا ہی جہاد سے ہے۔ ایک اصول اللہ نے طے کر دیا، اس کی خلاف ورزی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ مسلح جہاد سے ہوتا ہے، ہاں، اس کے بغیر ممکن نہیں۔